بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے دروس جاری ہیں. آج کی نشست میں سیرت کا درس نمبر 36، جنگ بدر، اسلام کا پہلا فیصل کن معرکہ کے تعلق سے بات کرتے ہیں. جنگ بدر کا قصہ سورۃ الانفال میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور صحیح بخاری مسلم میں بھی یہ قصہ موجود ہے مختصراً، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی. میں کوشش کروں گا کہ جو اس جنگ کے تعلق سے صحیح باتیں ہیں اور قصے ہیں میں وہ بیان کروں، کیونکہ بعض ضعیف روایات بھی آئی ہیں جن کی میں نشاندہی ساتھ کرتا جاؤں گا. جنگ بدر کے تعلق سے ہم پہلے بھی بہت کچھ جانتے ہیں، کوئی نئی باتیں نہیں ہوگی، ظاہر جو ہم جانتے ہیں اسی کے تعلق سے ہی ہوگا، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے میں قصہ بیان کرتا ہوں، اور پھر اس قصے میں سے جو اہم پیغام ہے انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مومنوں کو جنگ کی، اور پچھلے دروس میں میں نے بیان کیا تھا کہ جہاد کے مرحلے کس طریقے سے وجود میں آئے. پہلا مرحلہ کف الید کا تھا، ہاتھ روک لے، یہ سب سے مشکل مرحلہ تھا مکہ میں. پھر مدینہ میں ہجرت کے بعد اجازت کا مرحلہ آیا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت کا مرحلہ. اور پھر اسی مرحلے کے ساتھ جو لوگ تم سے جنگ کرتے ان سے تم جنگ کرو، بدلہ. فقاتلوا الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، حد سے نہ گزرو، ظلم نہ کرو. اور پھر چوتھا مرحلہ، یا بعض مورخین کا تیسرا مرحلہ بعض علماء کے نزدیک، کیونکہ ان کے نزدیک پہلا مرحلہ کف الید ہے، دوسرا مرحلہ اجازت کا ہے، اور اسی مرحلے میں صرف بدلہ لینا ہے جن لوگوں نے تم سے جنگ کی ہے. اور تیسرا مرحلہ ان علماء کے نزدیک ہے کہ وقاتلوا المشرکین کافہ، سارے مشرکین کے خلاف جنگ کرو. یہ مرحلے تھے جہاد کے. اور جنگ بدر سے پہلے جو جنگیں تھیں، غزوات اور سرایہ تھے، اس پر بھی ہم نے بات کی ہے. جنگ بدر کا مختصر سا قصہ، اس جنگ کا سبب کیا بنا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ غزوہ عشیرہ یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کے لیے نکلے تھے مدینہ سے. یہ قافلہ تجارتی قافلہ تھا جو مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، یہ قافلہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ نکلا، لیکن واپس تو آنا ہی تھا. تو جنگ بدر کا اصل سبب یہی قافلہ ہے. کیا وجہ ہے؟ مشرکین عرب، مشرکین قریش کا تجارتی قافلہ جو شام سے مکہ کی طرف واپس لوٹ کر آ رہا تھا، اسی قافلے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس قافلے کے لیے تیاری کریں. اور یہ حکم جو تھا یہ جنگ کے لیے نہیں تھا، جنگ کو پری پلان جنگ نہیں تھی. ابھی پتہ نہیں ہے مومنوں کو، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں ہے کہ جنگ ہونے والی ہے یا جنگ ہوگی. وہ یہ کہ وہ قافلہ جب واپس آ رہا تھا، اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے، اور تقریباً
50,000 دینار سونا تھا، اور 50,000 دینار تقریباً 250 کلو سونا بنتا ہے. 250 کلو کی بات ہو رہی ہے، گرامز کی بات نہیں ہو رہی، یہ کلو گرام ہے. اتنا سونا تھا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اپنے پیارے صحابہ میں سے 2 صحابہ کو بھیجا، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اور سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو. طلحہ بن عبید اللہ اور سیدنا سعید بن زید، یہ دونوں کون ہیں؟ بارک اللہ، 10 مبشروں میں سے، بارک اللہ فیک، جن کو زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بھیجا، جا کے دیکھے قافلے کا کچھ حال ہمیں دیں. یہ دونوں دور تک گئے، قافلے کو دیکھا، اندازہ لگایا 1000 اونٹ ہے، اتنا کچھ ہے. پھر جلدی سے واپس آئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں. اور اس پورے بڑے قافلے کے لیے حفاظت کے لیے جو چوکیدار تھے یا باڈی گارڈ تھے، کتنے تھے؟ 40. ڈھائی 250 کلو سونا اور 40 محافظ. عجب بات ہے کہ نہیں؟ نہیں، عجب بات نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عرب جو معروف ڈکیت تھے، عرب قبائل جو ہیں معروف ڈکیت تھے، لڑائی جھگڑے میں، لوٹ مار میں استاد تھے. اچھا لفظ ہے، استاد تھے. لیکن جب قریش کا معاملہ ہوتا تھا، کیونکہ اہل حرم ہیں، تو کوئی بھی قدم نہ بڑھاتا اور ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہ کرتا. ان کو ڈر تھا کہ اہل حرم ہے، اگر ان کو لوٹا تو پھر ہمارا کچھ بچے گا نہیں. اس لیے 40 محافظ مقرر کر دیے گئے. خطرہ جو تھا وہ تھا صرف اور صرف مدینہ والوں سے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو حکم کسی کو ضرور نہیں دیا کہ بھئی سب نے چلنا ہے، جنگ پہ جا رہے، نہیں. اعلان عام تھا، جو بھی آنا چاہتا ہے آ جائے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 314 تقریباً ساتھی صحابی جو ہیں وہ تیار ہو گئے اور گھر سے نکلے قافلے کے لیے. مکمل ساز و سامان بھی نہیں تھے جنگ کا. اور جو 314 تھے ان کی تفصیل یہ ہے کہ 83 مہاجرین تھے، 83، اور باقی انصار تھے، ان میں سے 61 اوس میں سے تھے، قبیلہ اوس میں سے 61 تھے، اور قبیلہ خزرج میں سے 170 تھے، 170. ٹوٹل کتنی بنے؟ 314. اور 2 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے. گھوڑ سوار سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہما تھے. سیدنا زبیر گھوڑے پہ تھے، دوسرے سیدنا مقداد تھے. اور ٹوٹل 70 اونٹ تھے، جن میں باری باری 3 صحابہ باری باری سوار ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقیوں کے لیے تو 1 اونٹ، یعنی 3 کے 1 اونٹ. ایک تو ہونا چاہیے تھا نا قائد اعظم کے لیے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان کے لیے بھی 1 اونٹ تھا، ان میں 3 سوار تھے. آپ وسلم کے ساتھ 2 اور بھی تھے. انصاف دیکھیں آپ، سبحان اللہ. دنیا میں کبھی آپ نے ایسا کوئی قائد دیکھا ہے؟ سربراہ، بادشاہ، آپ وسلم بادشاہ تو نہیں ہے، لیکن دنیا میں کبھی آپ نے ایسی کوئی شخصیت دیکھی ہے جو سب سے بڑے قائد ہیں؟ جب حکم دیا ہے تو 1 اونٹ پر 3 صحابی جائیں گے. خود بھی اپنے لیے صرف 1 اونٹ نہیں رکھا، بلکہ اپنے ساتھ 2 اور بھی ساتھی تھے. اور باری باری، جانتے باری باری کیا مطلب ہے؟ کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور اونٹ پر دوسرے صحابی بیٹھے تھے. اور آپ وسلم کے ساتھ جو 2 صحابی تھے، ان میں ایک تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ
اور دوسرے سے سیدنا مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مرثد اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ مدینہ میں جو امامت تھی، مدینہ کا انتظام، مدینہ کا گورنر بنایا اپنے پیچھے سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم معروف نابینا صحابی ہیں، اور پھر اس لشکر کی تنظیم کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سسٹم ہے، اگرچہ قافلے پر حملہ کرنا ہے لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگرچہ وہاں پہ پتہ چلا کہ 40 لوگ ہیں، پھر بھی اندھا دھند اٹیک نہیں کرنا، حملہ نہیں کرنا، ایک منظم طریقے سے جانا ہے، کیونکہ مسلمان مومن کی جان قیمتی ہے، اور کافر کو بھی صرف قتل کرنا مقصد نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جہاد کا مقصد صرف قاتل کا سر نہیں ہے، جہاد کا مقصد ہے اس دین کی سر بلندی، کلمہ توحید کی سر بلندی ہے، اور مسلمان مومنوں کا جان، عزت اور مال کی حفاظت ہے۔ اب تقسیم دیکھیں، لشکر کی تنظیم دیکھیں آپ۔ دو قسم کے مسلمان ہیں، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین کا علم جو ہے، جھنڈا جو ہے، سربراہی جو ہے سیدنا علی بن ابی طالب کو دی۔ سیدنا علی مہاجرین کے بڑے تھے، اور انصار کے سربراہ تھے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ اور جو عام کمان تھی اس کے جھنڈے کا رنگ سفید تھا، اور وہ تھی سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ سیدنا مصعب کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے آئے تھے مدینہ میں، مکہ سے ہجرت کر کے، اور اہل مدینہ کو تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی انصاف، ان کو پیچھے نہیں رکھا، جو سب سے بڑا جھنڈا تھا ان کے ہاتھ میں دیا۔ سبحان اللہ۔ دائیں طرف میمنہ پر ہمیشہ آگے گھوڑ سوار ہوتے ہیں نا، تو دائیں طرف سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ تھے، زبیر بن عوام، اور بائیں طرف سیدنا مقداد بن اسود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو ساقہ تھے، جو پیدل چل رہے تھے، ان کی کمان جو ہے وہ سیدنا قیس بن ابی صعصع کے ذمہ تھی، اور جو جنرل کمان تھی، جو قائد اعظم تھے سب کے، وہ تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تنظیم دیکھیے کس طریقے سے، اسے کہتے ہیں جہاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوش سے جذبات سے کام نہیں لینا، صرف حملہ نہیں کرنا، صرف کافر کو نقصان نہیں پہنچانا، ورنہ 40 کہاں اور 314 کہاں، کوئی مقابلہ ہے؟ چلے جاتے یوں حملہ کر دیتے۔ یہ سارے تنظیم جانتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ایک بھی مسلمان مومن کا خون بغیر حق کے ضائع نہ ہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے۔ تنظیم تو کر سکتے ہیں کہ نہیں، طریقے تو درست کر سکتے ہیں کہ نہیں، باقی زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اسی لشکر کو لے کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور کیونکہ بدر کا راستہ جو ہے وہ معروف راستہ تھا، وہیں سے قافلے، اس کے ارد گرد، اس کے گرد نواح سے قافلے نے گزرنا تھا۔ یہ معروف راستے تھے کہ یہیں سے کہیں سے، یعنی بدر اور مدینہ کے بیچ میں جو جگہ ہے، یہیں سے کہیں سے گزر ہونا ہے، اور بدر کی جگہ جو ہے وہ ایک بہترین جگہ ہے وہاں پہ رہنے کے لیے بھی، انتظار کرنے کے لیے بھی۔ ابو سفیان دوسری طرف اب چلتے ہیں، اس قافلے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں کیا ہو رہا تھا، اب چلتے ہیں اس قافلے کی طرف۔ ابو سفیان آپ جانتے ہیں کہ بڑا ذہین انسان تھا، جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی، دعاۃ العرب میں سے، یعنی عرب کے جو عقل مند، سمجھدار، حکمت والے لوگ تھے، ان میں سے ایک شخص تھا۔ ابو سفیان کو خطرہ تھا کہ پہلے تو ہم بچ کے نکل آئے، واپسی کا راستہ
ہم نے واپس جانا ہے. اب ایک خدشہ دل میں ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ ہمارے پاس وقت کچھ بھی نہیں تھا, صرف پیسہ تھا. اب تجارت کا مال ہمارے پاس اور 250 کلو سونا جو ہے کم مال نہیں ہے, یعنی پوری قریش کی ریڑھ کی ہڈی سمجھ لیں آپ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یعنی پتہ لگایا اور یہ پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو پھر ایک بہترین موقع تھا دشمن کو اکانومیکلی اقتصادی نقصان پہنچانے کا. جنگیں کیسی ہوتی ہے؟ بغیر پیسے کی جنگ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. اور میں نے پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لوٹ مار ہیں, یہ ایک نعوذ باللہ ایک لوٹروں کا دستہ تھا. نعوذ باللہ, یہ جاہل لوگوں کا نظریہ ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنگ جاری ہے, یہ جنگ تھی, مشرکین مکہ نے جنگ کی ہوئی ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ یہودیوں کو پیغام بھیجا, مشرکین عرب مکہ سے منافقین کو پیغام بھیجا, اگر تم نہیں کرتے کچھ تو پھر ہم کرتے ہیں, محمد کو نکالو, ساتھیوں نکالو مدینہ سے, دھمکے دے رہے تھے بار بار. تو جنگ تو جاری تھی. اب میدان جنگ میں اگر دشمن کا مال لے لیا جائے تو مال غنیمت ہے کہ نہیں؟ اس سے لوٹ مار کسی طریقے کی کتاب میں ہو سکتا ہے؟ لوٹ مار کس کی ہوتی ہے؟ وہ لٹیرے ظالم ہوتے ہیں نا. مال غنیمت ظلم ہوتا ہے کیا؟ جب جنگ میں جنگ ہوتی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی انصاف کرنے والے نہیں ہیں. لیکن دشمنان اسلام نے جب وہ کچھ اور نہ ملا ان کو, تو اسلام اور مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام کرنے کے لیے جو ان کے پاس چند باتیں تھیں, اس میں سے ایک یہ بھی بات ہے جو ان کے اپنے نظام کے مطابق کافروں کو نظام دیکھنے. آپ جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر جو بھی ہاتھ میں آتا ہے اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ جو غالب ہوتا ہے, اس کا حق ہوتا ہے. بہرحال ابو سفیان کو یہ خدشہ تھا, تو ابو سفیان نے جب ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں سے ایک شخص سے پوچھا, یہاں پر کوئی شخص کسی کو دیکھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہاں پر 2 لوگوں کو میں نے دیکھا تھا جو آئے تھے اور اس کنویں سے پانی لیا, پھر یہاں سے چلے گئے. تو ان کو حلیہ کو سن کر طریقہ دیکھ کے ابو سفیان نے کہا کون سا کنواں؟ اس کنویں کی طرف گئے اور وہاں پر جو جانور کے فضلات تھے ان کو کھول کے دیکھا تو کھجور نکلی, کھجور کے جو گٹھلی ہے نوا وہ نکلی, اور معلوم ہوا کہ یہ مدینہ سے آئے ہیں. گٹھلی سے پہچان لیا کہ یہ کھجور یہاں کی نہیں, مدینہ کی کھجور ہے یہ. تو فوراً اپنے ساتھیوں کو کہا کہ راستہ بدلنا ہے, اور فوراً ایک شخص جس کا نام ضمضم بن عمرو غفاری ہے اجرت پہ لے کے مکہ کی طرف بھیجا. اور یہ شخص جو ہے, اور عرب میں یہ یاد رکھیں ایسے لوگ بھی تھے جو پروفیشنل تھے کس چیز میں؟ اعلان کرنے میں, چیخ و پکار میں, اگر مدد طلب کرنے میں اسپیشلسٹ تھے. ان میں سے ایک شخص یہ ضمام بھی تھا, کرائے پہ لیا, اور ان کا خاص طریقہ تھا, تیز رفتاری سے مکہ کی طرف روانہ ہوا. پیغام یہ تھا کہ اے اہل مکہ آؤ, اپنے مال کو بچانا ہے تو بچا لو, یہ پیغام دے کے بھیجا. لیکن طریقہ کیا تھا دیکھیں, ان کا اسپیشل طریقہ تھا. جب وہاں پہ پہنچے تو جس اونٹ پہ تھے پہلے تو اس کے ناک پہ چوٹ لگائی, خون بہا, اور پھر کجاوے کو الٹا دیا اور اپنا کرتا پھاڑ دیا اور اس اونٹ پر کھڑے ہو گئے اور چیخ چیخ کر آواز دی, اے اہل مکہ, اے اہل مکہ, جو مال تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے دھاوا بول دیا, دھاوا بولنے جا رہے ہیں, پر مجھے یقین ہے کہ تم اسے پا نہ سکو گے, یعنی تمہارا مال گیا تمہارے ہاتھ سے. الغوث الغوث الغوث, مدد کے لیے نکلو, مدد کے لیے نکلو, مدد کے لیے نکلو. تو اس یہ آواز سننی تھی. تو مشرکین مکہ جتنے بھی تھے سارے اکٹھے ہوئے اور پوری
یعنی غیظ اور بغض اور نفرت آج پہلے سے دل میں سلگ رہی تھی. تو سب اکٹھے ہوئے اور ہر گھر سے ایک ایک شخص نکلا. دیکھیں آپ, کم سے کم ایک شخص ہر گھر سے. ان کا آج نہیں چھوڑیں گے ہم. ان میں سے ایک شخص نہیں نکلا. ابو لہب جنگ بدر میں ساتھ نہیں تھا, اس لیے بچ گیا تھا. لیکن اس نے کیا کیا, اپنی جگہ ایک مقروض شخص کو بھیج دیا. دیکھیں قرض کہاں تک لے جاتا ہے. جاہلیت کا قرض, سود قرض جو ہے, یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ انسان بک جاتے ہیں. اس کو میں نے نہیں جانا, میری طرف سے یہ شخص جائے گا. مقروض ہو تمہارا قرض میں نے معاف کیا, کہ میری جگہ جاؤ جنگ میں. اور شخص کو جانا پڑا. قانون تھا. آج بھی یہ قانون ہے کہ نہیں؟ کون سا قانون ہے؟ غلامی کا تو نہیں رہا, لیکن آپ کا پورا مال ضبط ہو جاتا ہے جب تک کہ آپ سود قرض واپس نہیں کرتے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے جس نے بھی سود قرضہ لیا ہے وہ شخص ہلاک ضرور ہوا ہے. اسے سود سے بچو, قرضے سے بچو, کچھ بھی ہو جائے. بعض بچوں کی تعلیم کے لیے, اچھی تعلیم کے لیے, یا گھر بنانے کے لیے, یہ بھائی کرائے پہ رہو. بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں پڑھاؤ, کوئی حرج نہیں ہے. اپنے اخراجات کم کرو, کوئی حرج نہیں ہے. گاڑی سے بہتر سائیکل ہے, موٹر سائیکل ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سودی قرض سے اللہ کے لیے بچو. واللہ تباہی ہے. دنیا میں بھی ذلت اور خواری ہے, اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے. نعوذ باللہ. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بہرحال ایک قبیلہ بنو عدی نے ساتھ نہیں دیا, اور اس قبیلے نے انکار کیا کہ ہم نہیں جاتے جنگ کے لیے. 1300 بندہ ایک لمحے میں اکٹھا ہو گیا. 1300, 300 نہیں, 1300. اور تقریباً 100 گھوڑا اور 600 ڈھالے, مکمل تیاری. اور سپہ سالار جہالت کے باپ ابو جہل عمرو بن ہشام تھے. اونٹ کتنی تھے؟ اونٹ اللہ اعلم. روزانہ 10 اونٹ ذبح ہوا کرتے تھے. آپ خود جانے کتنے اونٹ ہوں گے. پھر ایک ضعیف روایت میں یہ قصہ ہے کہ بنو بکر جو ہیں وہ جو خطرہ محسوس ہوا تو وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے تھے. تو سراقہ بن مالک بن جشعم کی شکل میں ابلیس آیا اور اس نے ان کو روکا. یہ روایت ضعیف روایت ہے کہ شیطان نے سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کی. اس کے بعد ابھی راستے میں تھے, مکہ کا لشکر ابو جہل کی قیادت میں راستے میں تھے کہ وادی عصفان سے آگے جب جحفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا کہ ہم بچ گئے ہیں اور پورا مال حفاظت سے لے کر آ رہے ہیں, آپ لوگ واپس چلے جائیں. ہوا کیا تھا, جب معلوم ہوا ابو سفیان کو تو راستہ بدل لیا. راستہ کیسے بدلا کہ بدر کی جگہ سے گزرنا تھا, بالکل ہٹ کے ساحل کی طرف آ گئے, دور چلے گئے. دیکھیں بدر سے ساحل کتنا دور ہے, سمندر جو ہے وہاں تک آئے, اور بدر اپنے بائیں طرف چھوڑ دیا. جانا کہاں سے تھا؟ بدر بائیں طرف ہونا چاہیے تھا نا. اب بالکل راستہ تبدیل کر کے ساحل کی طرف آ گئے اور وہاں سے بچ نکلے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. اب جحفہ میں مکی لشکر کا آپس میں تھوڑی سی پھوٹ ہو گئی. پھوٹ یہ پڑی کہ جس مقصد کے ہم نکلے تھے مقصد تو پورا ہو گیا اور ہمارا مال سارا محفوظ.
واپس آ رہا ہے، اب آگے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ابو الجہل نے کہا اللہ کی قسم ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم وہاں جا کر بدر کی جگہ پہ جا کر 3 دن قیام نہیں کریں گے، وہاں پر اونٹ ذبح کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے، شراب پئیں گے پلائیں گے، گانے بھی ہوں گے، رقص بھی ہوں گے، تاکہ سارے عرب جان لیں کہ ہم کون ہیں، اور پھر کوئی بھی ہمت نہ کر سکے ہمارے سامنے آنے کی۔ اخرس بن شریق نے مشورہ دیا اپنے حلیفوں کو، اپنے ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ تھے، کہ بھئی ہم تو آگے نہیں بڑھنا چاہتے، ہم آئے تھے جس مقصد کے، مقصد پورا ہو گیا۔ یعنی عرب میں سمجھدار لوگ بھی تھے کہ مقصد جس کے لیے ہم باہر نکلے ہیں وہ مقصد تو پورا ہو گیا، ہمارا مال بچ گیا ہے، ہم کیوں آگے جائیں، اس لیے ہم تو نہیں جانا چاہتے۔ بنو زہرہ کے 300 بندوں نے ان کی بات مان لیا، اور پورا جو قبیلہ بنو زہرہ ہے وہ آگے نہیں بڑھے، اور 300 بندے واپس لوٹ گئے اخنس بن شریق کے ساتھ۔ کتنی باقی بچے؟ 1000 آگے بڑھا اور بدر کے قریب پہنچ گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب جس جگہ پہ منتظر تھے، یہاں سے قافلہ گزر کا پتہ چلا، قافلہ تو نکل گیا۔ اور یہ بھی خبر ملی کہ مشرکین جو ہے وہ بدر کے مقام کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پر وہ 3 دن کا قیام کرنے والے ہیں، اور مکمل دھمکی دے رہے ہیں، یعنی اگر ہمت ہے تو ہمارے سامنے آؤ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب 2 ہی راستے تھے۔ ایک راستہ آگے بڑھنے کا تھا، اور اگر جنگ بھی ہوتی تو ہو جائے، لیکن ان کو اس اقدام سے روکنا ضرور ہے، مشرکین کو ان کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے، اور ان کے اس اقدام کو ناکام کرنے کے لیے، اس منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے قدم آگے بڑھانا تھا، اور تاکہ یہ پتہ چلے سب کو کہ اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو پھر جو ارد گرد عرب قبائل ہیں وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، یہ صرف کہنے والے بولنے والے لوگ ہیں، ان سے تو یہ جو ان کے اپنے تھے یہ بھی ان کو دھمکا کر چلے گئے، ان کو کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اور دوسری بات یہ بھی ممکن تھا کہ وہ بدر سے ہوتے ہوئے آگے مدینہ پر حملہ کر دے، پھر کیا ہوتا؟ دوسرا کہ پیچھے چلے جائیں، یہ بالکل مناسب نہیں تھا، اور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے تو آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ باقی رہا، اور اللہ کے پیار کے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ لیا، آگے بڑھے نہیں، پہلے مشورہ ہے، اگرچہ آگے بڑھنا چاہیے یہی حق ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کا بھی کوئی حق ہے۔ اور اصل مسئلہ جو تھا وہ کیا تھا؟ انصاف دیکھیں آپ، مشکل ترین وقت میں بھی انصاف دیکھیں آپ۔ سب سے زیادہ کون تھے؟ مہاجرین یا انصار؟ انصار تھے۔ 314 میں سے 83 مہاجرین، باقی تو انصار تھے نا۔ بیعت العقبہ میں جو معاہدہ ہوا تھا کیا ہوا تھا؟ کہ انصار نے حفاظت کے مدینہ کے اندر ہے، مدینہ سے باہر؟ اندر ہی حفاظت کرنی ہے، باہر کا عہد تو نہیں تھا نا۔ اب ایک نئی بات آ گئی، مدینہ سے باہر، بدر مدینہ میں اندر کے اندر ہے باہر ہے؟ باہر ہے۔ اب انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ اگرچہ مومن ہے، آپ سب لوگوں کو یقین ہے، ایک اشارے پر بھی جان دے دیں گے، آگے بڑھیں گے، لیکن انصاف کا کیا تقاضا ہے؟ جب
عہد جس چیز پہ ہوا ہے وہ عہد تو باقی ہے. اس عہد سے میں یہ نہیں تھا کہ مدینے کے باہر بھی آپ لوگوں نے جنگ کرنی ہے. اب ایک نئی بات سامنے آ گئی ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست بھی نہیں کہا تاکہ کسی کا دل نہ دکھے. بھائی اے انصاریو، آپ لوگوں کو تو وعدہ یہ کیا تھا کہ آپ نے اندر حفاظت، ابھی کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہو سکے کوئی مروت میں آ جائے اور یہ کہہ دیں نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت عملی دیکھیں. آپ زور برسی نہیں ہے، کیونکہ سب اللہ کے نکلے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا سب کو بٹھا کے. کیا مشورہ ہے؟ آگے بڑھیں، نہ جائیں، پیچھے چلیں. باتیں یہ ہیں، سمجھ رکھیے. جب یہ خبر سنی صحابہ کرام نے کہ اب جنگ کی باری آئی ہے، اب مقابلہ کرنا ہے مشرکین کا. میں سورۃ الانفال انشاءاللہ آخری درس میں جو جنگ بدر کا ہوگا وہیں سے انشاءاللہ چند اہم باتیں، وہ یہ قصہ دوبارہ ہم سنیں گے سورۃ الانفال سے. اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے بعد اس قصے کو کیسے بیان فرمایا اپنی پیاری کلام میں، وہاں سے دیکھیں گے. لیکن میں چند الفاظ آپ کو بتاتا ہوں. جب یہ خبر سنی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، کراہت محسوس کر رہا تھا، نہیں چاہتا تھا آگے بڑھے، نہیں چاہتا تھا. یعنی دل میں ایک بشری تقاضے کے اعتبار سے ان کی سوچ کے بالکل مخالف کام ہو گیا. یہ کراہت وہ کراہت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ تو کہ صحابہ کرام بڑے بہادر تھے، یہ تو کیا بات ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ گواہی دے رہے ہیں. اور روافض ایسی آیتیں پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہی صحابہ کرام کا حال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا سارے مومن ہیں کیا؟ فریق طائفہ، چھوٹے سا گروہ، چند لوگوں کے دل کی حالت ایسی ہوئی. کوئی منافق تھا ان کے بیچ میں؟ کوئی منافق نہیں تھا. سارے مومن تھے، سارے صحابہ تھے، لیکن بشر تھے کہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے دل کی حالت کو بیان کرتی ہے. اگرچہ پیارے ہی صحیح، لیکن حق ہے نا، سچ ہے، تاکہ وہ بھی جب قرآن یہ پڑھے تو پتہ چلو کہ حالت اس وقت کیا تھی. سبحان اللہ. یہ بشریت کا تقاضا ہے، اور یہ ہرگز معنی نہیں ہے اس آیت کریمہ کا کہ انہوں نے جنگ میں شامل ہونے سے انکار کیا یا وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے راستے اپنی جان دے دیں. ہرگز یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے، آپ خود بھی زندگی میں دیکھ لیں، آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں، اچانک اس کام سے ہٹ کر کچھ اور کام ہو جاتا ہے. ناگواری سی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بعض کو فرض نماز میں بھی آپ صبح اٹھتے ہیں تو تھوڑی سی ناگواری محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتی ہے. یہ ہمارا اہل جماعت کا یہ عقیدہ کہ ایمان بڑھتا بھی کم بھی ہوتا ہے. تو جا تو رہے تھے قافلے کے لیے، 40 لوگ تھے، ہم 314 تھے، مسئلہ تو تھا ہی نہیں. اب اچانک آزمائش آ گئی ہے. اب معاملہ 40 کا نہیں ہے، معاملہ 1000 کا ہے. اچھا پتہ کیسے چلا 1000 کا معاملہ ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس طریقے سے بدر کے قریب مشرکین آئے ہوئے ہیں، تو اپنے صحابہ کرام کو بھیجا، جا کے دیکھو کہاں ہے، کیسے ہے. تو انہوں نے ایک غلام پکڑ کے لے آئے. ایک غلام مشرکین کا ملا، ان کو لے آئے. جو روایت ابن اسحاق نے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ 2 غلام تھے. یہ ضعیف روایت ہے، جس کے آخر میں یہ لفظ ہے کہ یہ اہل مکہ ہیں، یعنی مکہ نے اپنے جگر کو ٹکڑوں کو تمہارے حوالے کر دیا. یہ جو 1000 لوگ آئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے ان میں نا. یہ ضعیف روایت ہے، لیکن جو صحیح مسلم کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک غلام ان کے ہاتھوں آ گیا. اب یہ بھی ایک بڑا پیارا قصہ سن لیں. غلام کو پکڑ کے لے کے آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے میدان جنگ کے قریب. نماز
یہ جہاد نبوی کی ہم بات کر رہے ہیں. ذرا اس بیک گراؤنڈ میں ذرا ہمیشہ، اس لیے میں نے پہلے سے کہا کہ بیک گراؤنڈ یہ رکھیں آپ نے کہ جہاد نبوی ہو رہا ہے. دیکھیں ذرا فرق. نماز پڑھ رہے تھے تو بعض صاحب پکڑ کے لے کے آئے اور اسے مارنا شروع کیا. بتاؤ تم کون ہو؟ تم ابو سفیان کے آدمی ہو نا؟ اب بار بار اسے مار گئی تو ابو سفیان کے آدمی ہو نا، کیونکہ ان کو چاہیے تھا قافلہ. وہ شخص کہتے ہیں نہیں، ہم مکہ سے آئے ہیں، میں ان کا غلام ہوں، میرے ساتھ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، فلاں فلاں. کہتے ہیں جھوٹ بولتے. اسے پھر مارنا شروع کیا. تو ابو سفیان کی طرف سے ہونا، سچ سچ بتاؤ. ابو سفیان کا نام لیتا تو صحابہ رک جاتے. جب وہ کہتا کہ نہیں میں مشرک عرب کے ساتھ ہوں، پھر مارنا شروع کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام سے فرمایا، بعض صحابہ سے جو اس وقت مار رہے تھے اسے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب اس نے سچ بولا اسے مار رہے تھے، اب جب اس نے جھوٹ بولا اسے مارنا چھوڑ دیا تم لوگوں نے. یہ واقعی انہی کے ساتھ آیا ہے. سبحان اللہ. مجھے اپنے ملکوں کی دور حاضر میں پولیس یاد آ گئی. کوئی سچ بولتا تو اسے مارتے رہتے، زبردست اگلواتے ہیں اسے، جھوٹ بولتا اسے چھوڑتے. سبحان اللہ. بہرحال صحابہ کرام اس وقت میدان جنگ تھی. ہمارے پولیس میدان جنگ تھوڑی ہوتی ہے تو ظلم کرتے ہیں نا. صحابہ کرام ظلم نہیں کیا، صحابہ کرام نے حق سے کام لیا ہے. میں تمہیں ویسے ایک بات بتا رہا تھا، صحابہ کرام نے حق سے کام لیا ہے. ایک جنگی قیدی کو پکڑ کے لے کے آئے جو جنگ میں شریک تھے، غلام انہیں کا تھا نا. پکڑ کے لے، چاہے ابو سفیان کا تھا یا ان کا تھا تو مشرکین کی طرف سے نا، یعنی کسی چلتے ہوئے کسی راہی کو تو نہیں پکڑ کے لے کے آئے نا. اور پھر وہ اس لیے مار رہے تھے کیونکہ حقیقت پتہ تو نہیں تھا کہاں سے. اور جاسوس کو جو پکڑا جاتا ہے تو مارا نہیں جاتا حق کو گلوانے کے لیے، سچ کو گلوانے کے لیے. تو کے نزدیک یہ شخص کہتا ہے میں مشرکین کی طرف سے یعنی ابو جہل کی طرف سے آیا ہوں. ابو جہل کہاں ہے؟ اس وقت یہ پوری خبر بھی تھی کہ وہ کہاں پہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں تھی کہ وہ قریب ہیں، بدر کے قریب. بہرحال مجلس شورا منعقد ہوئی تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سامنے رکھا معاملہ مشرکین کا کہ بدر کے جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے اٹھے سیدنا ابو بکر صدیق عنہ. بڑی پیاری عمدہ بات فرمائی. ان کے بعد پھر سیدنا عمر بن خطاب اٹھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی. آپ سے پھر خاموش ہے، یہاں پہ بھی منتظر ہیں کوئی اور اٹھے. پھر تیسرے نمبر پہ اٹھے سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ. انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر روا دوا رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی، فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں پر بیٹھے ہیں. ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رب چلیں اور لڑیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہم کو برق غمات تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی.